السلام علیکم شیخ صاحب کیا حال ہے؟ شیخ صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس جانور ہیں، مگر وہ چرائی والے جانور ہیں، چرائی پہ جاتے ہیں اور کمزور ہے بہت ہی وہ۔ تو کل پہلا دن تھا میں نے لوسن اویلیبل کی ہے۔ میں نے 40 کلو والے 2 بورے میں لایا ہوں۔ لوسن ہمارے علاقے میں کراچی میں مل رہی ہے، کوٹلین فارم کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں نا ان کے پاس سے مل رہی ہے، مگر بہت مہنگی مل رہی ہے، بہت ہی مہنگی۔ اور میں ادھر لایا ہوں سی بھی نا 2 بورے نا ادھر 40 کلو والے، 80 کلو کے سمجھو۔ باقی کھلیاں ہی بنائی ہے میں نے۔ ابھی وہ بندے کو میں نے بول دیا کہ ابھی اس کو چرائی پہ نہیں لے کے جاوے، ابھی فارم کے اندر ہی ہے۔ میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوں، ابھی میں بھی روز جاتا ہوں۔ پھر رمضان ہے یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، اب ہوا بھی جلدی ہوتی ہے تو یہاں پہ آ جاتا ہوں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے شیخ صاحب ابھی کہ یار میں تو سمجھ گیا ہوں اس چیز کو، مگر میں ابو نہیں سمجھ رہے اس بات کو نا۔ تو ایسی کوئی وائس بھیجیں میرے کو، یا ایسی وائس بتائیں تاکہ میں ابو کو سناؤں تو ابو کو تھوڑا پتہ چلے۔ بات یہ ہے کہ ابو بولتے ہیں اس کو یہ لوسن تھوڑا کھلا، یہ بہت مہنگا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑا کھلاؤں گا فائدہ نہیں ہے نا، تھوڑا کھلاؤں گا تو سمجھو یہ بھوک مر رہا پڑا، سمجھو ایسے ہی سمجھو۔ تو یہ مسئلہ ہے نا، وہ بولتے لوسن بہت مہنگا پڑتا ہے یہ وہ۔ اس کو نا روز 200 کا ہرا گھاس دلا دیا کر، جنتر وغیرہ۔ میں نے ابو کو بولا ابو 200 کا جنتر کیا کروں گا، 200 کا کون کھائے گا، 30 بکریاں یہ وہ وغیرہ۔ پھر ابو اپنی کرتے ہیں، ابو نہیں مانتے نا۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسی وائس بھیجیں تاکہ میں ابو کو سناؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے، میرا خود بھی دل ایک تو آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ یار یہ بہت مجھے مہنگا پڑ رہا ہے، بہت ہی اوور کوسٹلی پڑ رہا ہے۔ میرے بکریاں بھی ہمارے جو علاقے میں بکریوں کی طرح ویلیو بھی نہیں ہے۔ یہ بکرا کا پورا تیار کرو نا سال میں، تو اس کا بکرا بکتا ہے تقریباً سے بھی 30,000 کا بکے گا۔ اچھا خاصا کھلائی پلائی پہ 30,000 کا بکے گا۔ 30,000 سال کا بھی کھا جائے گا یہ تو، میرا بچت نہیں دے گا میرے کو۔ بہت ہی کوسٹلی پڑ رہا ہے۔ کیا کروں میں شیخ صاحب، آپ کچھ مجھے لگے میں آپ کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں، آپ سمجھاتے رہتے ہو، اگر ابھی کر کے دیکھ رہا ہوں تو بہت ہی کوسٹلی پڑ رہا ہے میرے کو، بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اسی میں دودھ بھی نہیں ہے، ابھی لگتا ہے پہلا دن ہے میرا بھی فلر، اور دوسرا دن ہے ابھی کھلا رہا ہوں لوسن فی الحال تو میں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر آپ کچھ مجھے کچھ رہنمائی فرمائیں، کچھ سمجھائیں مجھے آج آپ۔ السلام علیکم روحان صاحب کیا حال ہے؟ روحان صاحب آپ نے جواب دے دیا، پھر مجھے کیا بتایا نہیں آپ نے مجھے کچھ بھی۔ کیا آپ نے بولا تھا کہ میں رات کو بات کرتا ہوں؟ دوسری بات یہ کہ اصل میں جانور تھے چرائی والے، تو پھر ابو مانتے ہی نہیں ہے بات۔ بچے بیچارے بیمار ہے، سارے بکریاں ساری کمزور، دودھ ہے نہیں، بچے کوئی دے رہا ہے تو اس سے کمزور بچے، اور دودھ تو ہے ہی نہیں بکریوں میں۔ جیسے ایک بکری نے 4 بچے دیے، اور ایک دودھ بھی نہیں دے، قطرہ بھی نہیں دے دودھ کا۔ پھر میں نے بہت ضد کی، بھی لوسن الفا ہے جو ہے میں کراچی سے مل گئی میرے کو، 2400 روپے من ملی میرے کو، میں نے لے لی۔ اب بولتے ہیں بہت مہنگی ہے، اس کو تھوڑی کھلائیے وہ، فائدہ ہے بہت، تھوڑا کھلا بھوکا ماریں گے ہم لوگ۔ پھر وہی ہو رہا ہے، تھوڑا ابو اس کو، میں ادھر ہی ہوتا ہوں نا، جگہ پہ ہوتا ہوں، جانور کے پاس ہوتا ہوں، وہی بندے رکھے ہوئے سنبھالتے ہیں، ایک بندہ رکھا ہوا ہے، تھوڑا اس کو دیتے ہیں۔ پاپا بولتا ہے کہ نا روز 200 روپے کا نا گھاس لے کے آیا کر، ہرا سبز گھاس 200 روپے کا، ہمارا 15 روپے کلو ہے نا، ابھی جنتر چل رہا ہے، بس 200 روپے کا لے جائے اگر 200 کو 10 کلو بھی مشکل ہے ابھی، تو وہ لے کے جایا کر، وہ دیا کر، اور نہ اس بس یہ کچھ تھوڑا کم دیا کرو، باہر بکریوں کو چرایا کر تھوڑا بہت سو بول۔ پہلے بہت شوق تھا میرے کو، شوق تھا اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا، پہلے بہت شوق تھا، اب شوق ٹوٹ گیا ہے، دل ٹوٹ گیا، شوق ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا شوق نا۔ تو اب تو بس اسی آسرے میں بیٹھا ہوں کہ ابو کو نقصان ہو، ابو حساب کرے گا، اور نقصان تو ہوگا ویسے بھی، حساب کرے تو پھر سارا کلیئر ہو گیا، پھر کام ختم کرے، کیونکہ دل ٹوٹ گیا، کام کرنے کا جو ختم ہو گیا میرے میں۔ بہت شوق تھا پہلے، ابھی دل شوق ہی ختم ہو گیا سارا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اوئے ہوئے آپ نے تو رلا دیا مجھے یار، قسم سے پانی کی بالٹیاں بھر دی ہیں میں نے رو کے۔ کیا کرتے ہو یار، اتنی نا امیدی بابا کفر ہے۔
مسلمان بندے کا کام نہیں ہے اتنا نامرید ہونا. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کرتے کیا ہو, مصروفیت آپ کی کیا ہے, آپ کی ایج کتنی ہے, کیا کرتے ہو آپ, اپنا کام کرتے ہو یا والد صاحب بھی کرتے ہیں بس سارا کام؟ وعلیکم السلام عمران صاحب, میری عمر ہے 21 سال اور انٹر کلیئر کیا ہوا ہے, BA کر رہا ہوں ابھی. اور ابو مکینک ہے, بڑی گاڑیوں کے, جو یہ 22 ویلر جو ٹینکر ہوتے ہیں نا, بڑے ٹرالے ہوتے ہیں, ان کے مکینک ہے ابو خود, اپنا کاروبار ہے. اور شوق تھا اس چیز کا جانوروں کا, 3-4 سال ہو گئے جانور رکھے ہوئے چھت پر نا, ایک بکری 2 بکری رکھی تھی, پھر ایسے کرتے کرتے 6-7 ہوئے, قربانیاں بھی کی, اللہ کے نام پہ کھاتا بھی یہ وہ ایسے کرتے رہتے. اور پھر بعد میں شوق بہت زیادہ بڑھ گیا میرا, تو پھر میں نے ابو کو درخواست کی کہ میں وہ بھی شوق کرنا ہے, میرے کو کاروبار بھی بنانا ہے, تو کہیں جگہ لے کے دو جہاں پہ کام کر سکیں. پھر جگہ ڈھونڈی جب, تو ہمارے جو علاقے جو نزدیک تھا نا, وہ جو کچا علاقہ, جو گاؤں دیہات علاقہ, کچا زمین علاقہ ہم لوگ کو مل رہا تھا. اوکس نا ہمارے جو اوکس سے تھوڑا آگے لگتا ہے, یہ بلوچستان سے نزدیک آتے تھوڑا نا, تو وہ والا علاقہ ہم لوگ کو لگتا ہے. ہم تو شہر میں رہتے ہیں. پھر جگہ ہم ابو نے لی, پھر ابو خود گیا ابھی جانور لے کے آیا. ابھی جو جانور لے کے آیا نا ابو, وہ ایسے لے آیا کہ نا, وہ آپ کو پتہ ہے ویاپاری کیسے ہوتے ہیں. ویاپاری نے ایسی بکریاں دی ہے ابو کو, جیسے ویاپاری نے پہلے سے اس میں سے بکریوں میں سے جوس نکالا ہوا تھا, ایسے بکریاں دی تھی. ختم بکریاں, اور اینڈ تھی بکریاں, ایسی بکریاں تھی. وہ ابو بکریاں جذباتی میں لے کے آئے, رکھ دی اپنوں نے, بندے رکھے, بندے جاتے رہے صبح 8 بجے آتے رہے چرانے کے لیے گھاس. تو بس ایسا گھاس ہے, آپ کو تصویر بھیجتا ہوں گھاس کی, میں ایسا گھاس ہے یہاں پر. تو چرانے جاتے رہے, پھر آتے رہے 5 بجے, ایسے کرتے کرتے بکری بچے دیتی تھی, مرتے رہے ایسے 5 مہینے ہو گئے. تو ابھی یہ 5واں مہینہ جو ہے, ابھی اس کو ہم نے اسٹاپ کر دیا ہے. ابھی کھرا کھانے میں نے بہت ضد کیا مجھے, کھرا کھلانے کی, لوسن بھی لے کے آیا. ابو بولتے نہیں لوسن کم کھلاؤ, یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ. تو میں نے ایسے ہی آپ کو بتایا, بس شیئر کرنے کے لیے, میں نے بولا آپ کو دل کے حال بتا دیں آپ کو, اس لیے میں آپ کو بتایا, باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یار بھائی بات یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کی ساری بات, لیکن آپ یہ مجھے بتاؤ نا کہ اب آپ کے ابو کو تو ہم نہیں چینج کر سکتے ہیں, ان کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے, اور ان کے پاس جو جانور ہے وہ چرائی والا جانور ہے. اور جس طرح آپ بتا رہے ہو دوگلا جانور ہے, ٹیڈی جانور ہے, جس کے اوپر خرچہ کر کے آپ کو حاصل حصول نہیں مل رہا. گو کہ یہ سمجھنے کی بات ہے, بس ہر بندے کے سمجھنے کی بات ہے. سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ آئے تو پھر کوئی زبردستی تو نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اب جس طرح اب آپ بتا رہے ہو بچے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے چھوٹی بکری ہے یا بڑی بکری ہے, اس نے کھانا ہے. آپ اس کو کھانا دیں گے تو ہی اس سے زندگی ہے, اس کا دودھ ہے, اس کا بچے ہیں. اگر بچے نہیں بچیں گے تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے. تو آپ بہت سمجھایا میں نے, روہن صاحب بہت سمجھایا میں نے, آپ کی ویڈیو بھی دکھائی میں نے, تو آپ کی ویسے بھی 2-3 ویسے آپ نے بھیجی تھی میرے کو پہلے نا, وہ بھی میں نے سنائی, ابو کو بہت سمجھایا, میں نہیں سمجھا. اصل میں ابو جو ہے نا پرانے ٹائپ کے نا, پرانے لوگ ہیں, تو اس لوگوں کو نہیں پتا کہ ابھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ابھی بھائی دور اچھا آ گیا, ابھی بکری کو خوراک کیا ہے, مین خوراک کیا ہے, ہر چیز پتہ ہے لوگوں کی, سب چیک کر دیتے ہیں پہلے سے, ہر چیز چیک کرتے ہیں, ہر چیز ہوتا ہے. یہ نہیں پتہ ہے, وہ پرانے لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں بکریاں فری میں پلتی ہیں, یہی حساب کتاب ہے, سمجھے روہن صاحب. یہ صاحب میں بول تھک گیا, پھر نہیں مانے. ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے, دیکھتے ہیں, اللہ مالک ہے. حوصلہ تو ہے کام کرنے کا, ایسا بات نہیں ہے, حوصلہ ہے مجھے, مگر ابھی پھر بھی دیکھتے ہیں, بندہ تھک جاتا ہے پھر. تو بھی دیکھتے ہیں, اللہ مالک ہے. میں نے آپ کو ایسے ہی شیئر کیا, میں نے آپ کو صرف فارغ بیٹھا ہوا تھا تو شیئر کیا. ابھی بھی جانور, ابھی میں ادھر ہی آیا ہوں جگہ کے اوپر, ابھی یہ بکریاں لے کے گیا ہے بندہ, ابھی آواز بھی آ رہی ہوگی آپ کو, یہ تو چرانے لے گیا ابھی. نہیں یار, بات یہ ہے نا کہ جو آپ نے ابو کو کرنے دو جو وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم نہیں بدل سکتے ہیں. آپ نے جو چھت پہ رکھا ہوا ہے نا جو جانور, آپ وہاں سے وہ جو بکریاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں نا, وہ بکریاں آپ ابو کو گفٹ کر دو اپنی طرف سے, ٹھیک ہے. ان کو کہو یہ آپ لے لیں, تو یہ اب آپ رکھیں. آپ صرف 1 یا 2 بکری رکھو, زیادہ نہیں آپ نے بکری رکھنی ہے, صرف 1 بکری آپ منگواؤ اچھی, یا وہاں سے لو جو آپ کے پاس لوکل بریڈ ہے, گلابی میں یا کموری میں.
جو آپ کی بکری وہاں پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، یا راجن پوری یا بیتل، ان میں سے یہ جو پیور بریڈ والے جو جانور ہیں نا، یہ اس پہ ہاتھ رکھو، کوئی ایک بکری بے شک لے لو جس کے ساتھ دو بچے ہوں، ٹھیک ہے. اس بکری کو آپ یہ جو لوسن کی گٹھ لے کے آتے ہو خشک کر کے، وہ اس کو لوسن کی ہے بھی کھلاؤ. صرف ایک بکری پہ آپ تجربہ کرو. ابو کو کرنے دو جو ابو کرتے ہیں، ابو کو ہم نہیں بدل سکتے ہیں. ان کو آپ نے کر کے بتانا ہے تو پھر ان کو سمجھ میں آنی ہے بات. جب آپ بکری کو کموری بکری کے نیچے اچھا خاصا دودھ ہوتا ہے، بیتل کے نیچے اچھا دودھ ہے، راجن پوری کے نیچے اچھا دودھ ہے. گلابی میں دودھ کا تھوڑا سا کم ہے، کان ان کے لمبے ہوتے ہیں، ان کی خوبصورتی علیحدہ، ان کی خوبصورتی کے نمبر لگتے ہیں. تو گوشت پہ دودھ پہ کام کرنا ہے تو بیتل کے اوپر، راجن پوری کے اوپر آپ ہاتھ رکھو. 50,000 سے 55,000، 50، 55، 50، 55 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو نارمل جو درمیانی بکری ہے وہ مل جائے گی. وہ بکری لے کے اس کے ساتھ شروعات کرو آپ، ایک بکری کے ساتھ صرف. اس کو آپ کھانا دو اچھا، اس سے بچے لو، اور وہ بچے پال کے پھر بتاؤ ابو کو کہ یہ دیکھو یہ خوش خوراک پہ آپ نے رکھے ہیں، اور یہ میرا بچہ یہ سال بعد یہ اتنے کا سیل ہوا ہے، یہ سال میں نے خرچہ کیا 1.5، یہ مجھے رزلٹ ملا ہے. بکری وہ لو جس کے ساتھ دو بچے ہوں. سال بعد آپ کو بکری فری ہو جائے گی، اتنے کا بکرا آپ کا سیل ہو جائے گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا 30-35 ہزار روپیہ اچھا بکرا تیار ہوا جو بیتل کا ہے، راجن پوری کا، جس کا 60 سے 70 کے جی لائیو ویٹ ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ کراچی میں وہ 70-80 ہزار روپے سے کم میں بکتا ہوگا. 30-35 والی تو بات 30 سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دور ہے. تو یہ اس طرح کر کے دیکھو آپ، ایک بکری کے اوپر تجربہ کر کے دیکھو اور بتاؤ ابو کو کر کے. لیکن ٹائم ٹیڈی کے اوپر ویسٹ نہیں کرو. جو ٹیڈی بکری دوگلی بکری ہے اس کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کرو. اگر ٹیڈی دوگلی پہ بھی کام کرنا ہے نا، تو پھر کوئی ان میں سے جو آپ کا ریوڑ ہے نا، دو بکریاں آپ سلیکٹ کر لو جو سی آپ کو اچھی لگتی ہیں، وہ لے کے علیحدہ چلی جاؤ. ان کو کہو بھائی آپ اپنی چڑائی کے اوپر پالو، یہ دو بکریاں جو ہے نا یہ میں لے کے جا رہا ہوں، یہ میں اپنی خوش خوراک پہ پالوں گا. اب اپنی پاکٹ منی لیں. لوسن اب اس وقت سستا ہو گیا ہے. یہ جو 2400 روپے والا ریٹ ہے نا یہ آپ کو اچھا ریٹ ہے. لوسن ابھی مزید بھی کم ہو جائے گا، یہ 2000 روپے من پہ تقریباً آئے گا. اس ٹائم میں آپ یہ سٹور کر لیں، اٹھائیں، لے لیں. اس کو لے کے رکھیں. ونڈا آپ کو بتایا ہوا ہے وہ بنائیں، خود بنائیں. نہیں تو بازار سے جون سا ونڈا آپ کو پسند آتا ہے گوشت والا، جو سستا آپ کو چیز ملتی ہے، سستی چیز، سستی سے سستی چیز جو آپ کو ملتی ہے نا بازار میں ونڈے کی، وہ آپ اٹھا کے لے آئیں. ایک بیگ آپ اٹھائیں گے، وہ بیگ آپ کو اگر 1800 سے 2200 روپے کا ملتا ہے وہ آپ لے آئیں. ایک بیگ وہ رکھ لیں. اس بیگ کے اندر آپ نے ایک بیگ چوکر کا لے آئیں. صرف چوکر لے آئیں. چوکر کے اندر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں جو سستی آتی ہیں، جیسے کہ نمک، ہلدی، سرخ مرچیں، کالی مرچ، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو 5-7 ہیں، ان کے زیادہ پیسے نہیں لگتے ہیں. 100، 150، 200 روپے کے اندر یہ مال سارا آ جائے گا. یہ اس کے اندر مکس کر کے، اور جو ونڈا بازار سے توڑا لے کے آؤ گے وہ اس کے اندر مکس کر کے، تو یہ ایک آپ اپنا بنا لو. اور یہ جو ہے نا یہ آپ اپنی بکری کو جون سی بھی دو بکریاں لے لیتے ہو نا، ٹیڈی لے لو بے شک. ان ٹیڈی دو بکریوں کو لے لو اور ان کو جناب آپ یہ کھلاؤ، ٹھیک ہے، علیحدہ کھلاؤ. خوش خوراک پہ رکھو ان کو مست چرائی پہ لے کے آؤ. ان کو گھر پہ چھت پہ رکھ لو. دو بکریاں کوئی بھی لے لو، ان کو رکھ لو اور ان کو تیار کرو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان سے بچے لو. ٹیڈی جو بکری اچھی بکری ہے نا، ٹیڈی بھی جو بکری ہے نا وہ کم سے کم 3 بچے دیتی ہیں، 4 بچے دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس بچے کو تیار کرو. وہ بچہ آپ کا 6 مہینے کے اندر تیار ہو جائے گا. 6 مہینے سے بچے کو زیادہ نہیں رکھنا ہے آپ نے. جب 6 مہینے کا بچہ ہو جائے اس کے بعد اس کو کسائی کو دے دو. 30-35 ہزار روپیہ وہ بچہ آپ کو دے گا. اب 30 ہزار روپے کا بھی اگر ایک بچہ آپ لگاتے ہو، 2 میل اس نے دیے ہیں یا ایک بھی دیا ہے، تو وہ 30 ہزار روپے کا. بکری بھی تو 30 ہزار کی ہے نا. ٹیڈی بکری اتنے کی ہے، 25 سے 30 ہزار روپے کی بکری ہے. 25-30 ہزار روپے کی بکری آپ کو فری ہو جاتی ہے. جو کھلایا پلایا بکری آپ کی پھر وہیں پہ گیا ہے. ایک آدھی کوئی فیمیل آ گئی تو وہ بکری آپ کی بڑھتی جائے گی. آپ کا 1 سے 2 ہو جائیں گی، 2 سے 4 ہو جائیں گی، اس طریقے سے. اور اس کو 6 مہینے کے اندر سال میں 2 دفعہ ٹیڈی بکری بچے دیتی ہے. یہ کوئی بہت بڑی نسل نہیں ہوتی جس کو ہم نے بہت لے کے چلنا ہوتا ہے. اور اس کو کسائیوں کو، کسائی کا ریٹ اس کو دیتے ہیں. کسائی کے حساب سے آپ اس کو دو آرام سے. 25-30 ہزار کا بچہ 6 مہینے سے اوپر نہیں آپ نے لگانا. 5ویں مہینے 6ویں مہینے میں بچہ سیل کر دو اس کا، ٹیڈی بکری کا. اس طریقے سے کر لو. اگر مہنگی بریڈ پہ نہیں جاتے ہو، ٹیڈی جو بکری ہے جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہے
اس کے اوپر آپ کام کر کے دکھاؤ، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہاں انہوں نے جو چھت پہ رکھی ہوئی ہیں یہ بکری کم بیمار ہو رہی ہے، اس کے نیچے دودھ تھوڑا سا ہے، اتنا کہا کہ اپنے بچوں کو پال لے، اور یہ ہمارا گزارا کر رہی ہے، اور اس کے بچے بھی سیل ہو گئے ہیں، 6 مہینے میں بچہ تیار ہو گیا اور وہ بک گیا اتنے کا۔ تو یہ تھوڑا سا کام آپ کو کرنا ہے، آپ کرو گے، کر کے دکھاؤ گے تو وہ آئیں گے۔ اس طرح زبانی کلامی باتوں سے تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے نا۔ آپ نے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس طریقے کے ساتھ آپ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ، پھر ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کہنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ، آپ ان کو بتاؤ گے، سمجھاؤ گے، پھر ان کو سمجھ آئے گی، کہ کر کے جب دکھاؤ گے پھر ان کو پتہ لگے گا کہ یہ واقعی اس میں فرق ہے۔ پھر آپ یہ چھوٹی بکریوں سے نکل کے مین بریڈ کے اوپر آپ آؤ، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کام کو امپروو کر لو، اچھی بریڈ کے اوپر چلے جاؤ۔ گلابی کا بچہ تو یار ہمیں تو کوئی 50,000 روپے کا، 60,000 روپے کا بچہ بتاتے ہیں وہ گلابی بریڈ کے جو بچے ہیں، اتنے وہ بگٹی خاندان اور فلانے بنے ہوئے ہیں، اتنے مہنگی بریڈ ہے وہاں کی، کراچی کی۔ کموری اچھی بڑی بکری ہے، 50-55 ہزار سے مجھے تو نہیں کم کو ملتی ہے بکری کموری، اور اچھی بکریوں کے تو لاکھ لاکھ، 1.5 1.5 لاکھ بھی مانگتے ہیں، جن کے نیچے 3 3 4 4 لیٹر دودھ ہے۔ صحیح صحیح، نہیں میں انشاءاللہ یہ کروں گا انشاءاللہ۔ شوق تو ہے، بہت شوق ہے دل میں، آپ حوصلہ دیتے تو اور طرح شوق آیا تھا میرے میں۔ نہیں انشاءاللہ میں یہ کروں گا، دکھا، یہ بات آپ نے صحیح بولی کہ آپ ابو کو سمجھا نہیں سکتے، آپ دکھا کے کر سکتے ہو، وہی کہہ رہا ہوں میں، دکھا کے بتاؤں گا ابو کو بھی، یہی کر سکتا ہوں میں پھر۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ ٹائم دیتے ہیں نا سبوں کو اتنا، بہت بہت شکریہ۔ جی ٹھیک ہے بھائی جان، گلا خوش کروا دیا آپ نے میرا ظالم۔ میں نے کہا تھا میں آرام سے شام کے ٹائم میں روزہ شوزہ کھول کے نا پھر کسی ٹائم گپ شپ لگاؤں گا آپ کے ساتھ۔ آپ کا ٹاپک ایسا تھا کہ لمبا تھا، لمبی بات ہونی تھی، تو کل بھی روزہ تھا تو نہیں وہ ہو سکا، اور شام میں پھر روزے کے بعد ٹائم نہیں ملا اتنا، تو چلو خیر، ابھی امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی ہے۔ نہیں میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا آپ کو غلہ خوش کرنے کا یار، اصل میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ باقی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ نہیں میں یہ بس پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو بھی رابطہ یہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، آپ کو بھی بتاؤں گا، یہ میں نے یہاں تک پہنچا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ۔